السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا واقعہ جو آج سے پہلے شاید ہی آپ نے سنا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ایک پرندے کا، جسے ہم لوگ عام بھاشا میں الو کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ الو آخر انسانوں سے نفرت کیوں کرتا ہے، اور الو کا 10 محرم امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کیا تعلق ہے۔ الو نے جب امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد اس نے انسانوں کے لیے کیا کہا۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے پرندے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اس کو منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور کہتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے، ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ ناظرین محترم، الو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس ہی رہتا ہے، اور یہ ویران جگہوں پر ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو ناظرین محترم، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، اے نواسہ رسول، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو الو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے، اے بندہ خدا، اس پرندے کو جیسا تو آج دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، اے نواسہ رسول، کیسا واقعہ، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے، اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا، اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام حسین، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین نے اس کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید ملعون کی فوج نے کس طرح امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو ظلم کیا، اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تبھی سے یہ پرندہ انسانوں سے دوری اختیار کر کے ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب کبھی بھی وہ آبادی میں نہیں رہے گا، بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، الو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھار ہی بول پاتا ہے، اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں،
اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں۔ تو ناظرین محترم، آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں، آپ ان باتوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ آئیے ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کوئی 205 قسم کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک براؤن الو اور دوسرا عام الو۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ چوہے، گلہریاں، خرگوش، چڑیاں اور کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اسی لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتے چلے کہ عام طور پر الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھوہ میں بناتا ہے جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈروں یا ویران عمارت ان میں بھی یہ گھونسلہ بناتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو۔ حالانکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں مجبور ہوتا ہے، وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم پر دیگر پرندوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم بال ہوتے ہیں، اور اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل آواز نہیں ہوتی، تو یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مختلف ممالک میں الو سے متعلق مختلف دلچسپ عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت کی خبر سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں پر خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے سے صحتیابی کے لیے الو کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی الو کے متعلق دیگر معلومات اور الو کا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کیا تعلق ہے اور یہ انسانوں سے نفرت کیوں کرتا ہے۔ اب آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی صحیح سمجھ اور صحیح حدیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔